السلام علیکم ویورز، میں ہوں مدثر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر خان ویوز۔ ناظرین، آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہماری آئے آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد پہنچ جائے تاکہ آپ اسے ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہاں مجھے مرزا غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ تو بھیکاری حکومت کے کچھ کارنامے آپ کو گنواتا ہوں اور فیصلہ بھی آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کمنٹس کے اندر آپ لوگوں نے اپنا فیصلہ سنانا ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ڈفرینس پایا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ میں اور پچھلی حکومت کے دور کے اندر کیا ڈفرینس ہے۔ آپ لوگوں نے یہ کمنٹس کے اندر ہمیں بتانا ہے تاکہ ہم مزید اپنی انویسٹیگیٹو جو اپروچ ہے اس کے ساتھ ویڈیوز بنائیں اور آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ اچھا، آپ لوگوں سے یہ بھی التماس ہے کہ آپ یہ جو ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ ہمارا کانٹینٹ ہے جو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو قرض کی میں کی بات کر لیتے ہیں۔ تو یہاں قرض کی خاطر جو چائنا سے ابھی معاہدہ ہوا ہے کہ جس میں $2.25 ارب جو چائنا سے لیے جا رہے ہیں، تو چائنا نے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو صاف منع کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے چائنا میں نہیں آنا۔ اس کے بعد باجوہ صاحب گئے اور ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی، تو ظاہر ہے کہ ریاستی ادارے کا چیف جا رہا ہے تو ریاست کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ وہ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ والی جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ چند دنوں کی مہمان ہے اور یہ ایک غلط طریقے سے آئی ہے، اور اس گورنمنٹ کے آنے کی وجہ سے جو ہمارے دوست ہیں ان کو صاف پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ ملک جو ہے پوری طریقے سے امریکہ کے بلاک کے اندر جا چکا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی امریکہ کے ساتھ جو ہے معاملات کے اوپر نہیں بن رہی، اور وہ معاملات اتنے خراب ہیں کہ وہ کسی بھی وقت ان کے درمیان میں جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ تو پاکستان کی اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو وہ لوگ اپنے ملک کے لیے بھی خطرہ سمجھتے ہیں ان کی پالیسیز کو۔ تو یہ جو $2.25 ارب کا جو قرض چائنا نے منظور کیا ہے، اصل میں وہ پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ کیسے منظور ہوا ہے۔ اس میں اگر امپورٹڈ کا ہے کہ میری ہم لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ہماری بہت بڑی کامیابی اور چائنا نے ہمارا ساتھ دیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ریاست کے اوپر اعتماد ہے۔ جب باجوہ صاحب گئے جو کہ ریاست کے نمائندہ بن کے گئے ہیں، تو ان کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ اصل میں وہ ایسا معاہدہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی احسان کیا آپ کے اوپر یا کوئی انہوں نے آپ کو بیل آؤٹ دیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ایسا ہوا ہے کہ جو پاکستان کے جو بڑے بڑے قیمتی اثاثے ہیں، ابھی تک تفصیلات منظر عام پر نہیں آئیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے جو گروی رکھی ہیں۔ دیکھو مطلب کہ وہی قرض کی پیتے تھے میں، اور وہ قرض کی میں پینے کے لیے انہوں نے کیا کام کیا کہ اپنے قیمتی اثاثے جو ملک کے ہوتے ہیں وہ چائنا کے بینکوں کے ساتھ انہوں نے پلیج کیا ہے، اور اس کے بدلے میں ان کو $2.25 ارب کا قرض مل رہا ہے۔ تو یہ ہے کارکردگی ناظرین اس گورنمنٹ کی اور اس امپورٹڈ رجیم کی، اور اس جو 14 جو پارٹیز ہیں ان کے اتحاد کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا نظام چلایا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے قیمتی اثاثوں کو گروی رکھ دیا ہے کہ کل کو یہ قرض ادا اگر پاکستان نہیں کر پائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ جو اثاثے ہیں یہ ان بینکوں کی ملکیت ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ 750 ارب کی جو پیٹرولیم لیوی جو نافذ کی گئی ہے، اس سے کیا نقصانات ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول ایک ہر چیز ٹرانسپورٹیشن میں آپ کو پتہ ہے پیٹرول استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر سبزی ہم ٹماٹر کی بات کر لیتے ہیں تو ٹماٹر ظاہر ہے کہ وہ مٹی میں اگتا ہے اور اس پہ محنت کرتا ہے کون؟ کسان۔ اس کے بعد یہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، منڈی تک آتا ہے، منڈی سے پھر مختلف شہروں میں ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، اور ایون کہ آپ کی منڈیوں تک، آپ کی جو ریجنل منڈیاں ہیں ٹھیک ہے وہاں تک آ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ پیٹرول کا خرچہ اس میں آتا ہے، پھر وہ قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو مڈل مین ہے جو کہ کسان سے اس کو اجناس کو لیتا ہے اور آگے
کنزیومر تک پہنچاتا ہے تو وہ اپنا ایک بہت بڑا یعنی ایک پرسنٹیج ہے جو اس کی وہ اس کے اوپر بڑھا کے لیتا ہے. تو اس طریقے سے مہنگائی چلتی ہے. لیکن پیٹرول کی وجہ سے آپ کے تمام سیکٹرز، یہاں پہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی اجناس ہیں، مختلف ڈیلی یوز کی یوٹینسلز ہیں اور یہ گروسری کا سامان ہے، یہ سب ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے مہنگا ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مشینری چلانے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے الیکٹرسٹی کی ضرورت ہے. اور ہم دنیا کا واحد ایسا ملک ہے کہ جو پیٹرول کے اوپر، ڈیزل کے اوپر، بلکہ پیٹرول کے اوپر ہی ہم لوگ اپنی بجلی پیدا کر رہے ہیں. تو اس طرح بجلی بھی مہنگی ہوگی، پھر آگے کنزمپشن ہوگی، جب وہ بھی مہنگی ہوگی، وہاں سے پھر ٹرانسپورٹیشن اور یہ وہ ہر چیز کے اوپر پیٹرول کا بہت اثر ہوتا ہے. تو 750 کی یہ جو لیوی لگائی ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز کی پرائس ہے جو ایک دم رائز کر جائے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 9,000 روپے کی ڈی اے پی کی کھاد جب ہوئی عمران خان کے دور میں، تو یہ ان لوگوں نے بہت شور مچایا کہ جناب یہ استحصال کیا جا رہا ہے، کسان کا استحصال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ عوام کا بھی استحصال کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے مہنگائی کے اندر بہت زیادہ مطلب اضافہ ہوگا. تو اب آلریڈی 12,000 روپے ڈی اے پی کی قیمت کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ یوریا کی فیکٹریز کو آپ کو پتہ ہے کہ گیس نہیں دی جا رہی اور یوریا نہ ہونے کے برابر ہے، بہت شارٹیج ہے اس کی، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پلانٹ کی گروتھ کے لیے ایک بہت ہی اہم آرگینک کمپاؤنڈ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا امپیکٹ بہرحال آنا کس پہ ہے، جو اینڈ پہ کنزیومر ہے اس کی جیب پہ آنا ہے. تو میں بڑا افسوس کے ساتھ یہاں کہنا پڑ رہا ہے کہ غریبوں کے ساتھ کیا بنے گا یہ شاید میں بھی نہیں جانتا، اور آنے والا وقت یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ بات کرتے چلیں یہاں سپر ٹیکس کی. تو سپر ٹیکس وہ ٹیکس ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹس اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے لگایا کرتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ زرداری صاحب کے دور میں بھی ہوا ہے کہ جب گورنمنٹ نے اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے یہ ٹیکس عائد کیا تھا. تو یہاں پہ جو تازہ ترین صورت حال ہے، میں اس کی اگر بات کرتا چلوں تو جو سپر ٹیکس ہے انہوں نے تمام انڈسٹریز کے اوپر لگا دیا ہے. انہوں نے کہا تو یہ ہے کہ ہم لوگ جی جو مطلب ویل ٹو ڈو اور جو پیسے والے لوگ ہیں، پھر انڈسٹری کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. تو ناظرین میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس کا امپیکٹ ان کے اوپر بالکل نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کنزیومر کی پہنچ سے دور ہونے کی وجہ سے ان کی جو مارکیٹنگ ہے اس کے اوپر ضرور فرق پڑے گا، اور ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ بہت کم یعنی کچھ حد تک کم ہو جائیں گی. اس کا ان کو ضرور نقصان ہوگا، لیکن بظاہر اس کا کیا نام ہے، اس ٹیکس کا انڈسٹری والوں پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اینڈ کنزیومر کے اوپر اس کا نقصان ہوگا. کیونکہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، جتنا ان کے اوپر ٹیکس عائد ہوتا ہے تو انہوں نے وہ پرائس، آپ کے پروڈکٹ کی پرائس بڑھا دیتے ہیں، اور وہ بظاہر تو ان کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اینڈ کے اوپر یہ کنزیومر جو وہ پروڈکٹ کو پرچیز کرتا ہے ایک مہنگے داموں، تو اس کی جیب کے اوپر اصل میں ٹیکس کون دے رہا ہوتا ہے، وہ کنزیومر دے رہا ہوتا ہے. یہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، لیکن انڈائریکٹ بوجھ اس کا عوام کے اوپر ہی آتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ بات کی گئی یہاں پہ کہ یہاں پہ بہت زیادہ ان دونوں گورنمنٹس کی بہت زیادہ یعنی یہ ضروری مطلب ان کا ایک اوبلیگیشن رہا ہے، ایک مقصد رہا ہے کہ کسی طرح آرمی کو بھی پنجاب پولیس بنا دیا جائے. تو آپ کو پتہ کہ طالبان اور پاکستان کے درمیان میں جو کچھ دنوں پہلے امن معاہدہ ہوا ہے، اور وہ ایک غیر معینہ مدت کے لیے ہوا ہے کہ مطلب چلتا رہے گا، حالات کو بہتر کیا جائے گا، اور اس معاہدے کو مزید سیفٹی دی جائے گی تاکہ یہ معاہدہ دیر پا چلے. اس کے اوپر جناب گورنمنٹ نے سٹانس لیا، اور یہ 14 رکنی جو مافیا ہے یہ اکٹھا ہوا ہے. انہوں نے جناب جنرل فیض بھی آئے اور تمام جو آرمی کے اسٹیبلشمنٹ کے جو ذمہ دار لوگ تھے وہ آئے. تو انہوں نے بریفنگ دی اس موضوع کے اوپر کہ کن شرائط کے اوپر ہوا ہے. خیر، اس کے بعد گورنمنٹ نے جناب یہ اعلامیہ، بھائی کیا ضرورت تھی، آپ لوگوں کو ایک معاملہ دب رہا ہے، ایک معاملہ حل ہو رہا ہے، اس کو سیکیور کیا جائے. بلکہ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ چلتے چلتے جب معاملات آگے بڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نئی بنوا بھی لی جاتی ہیں، اور کچھ معاملات کو ٹھیک کر لیا جاتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا آہستہ آہستہ، آپ کچھ چیزیں ہیں ان میں اگر اسٹرین نہیں ہے تو
ظاہر ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہیں، مڑتی نہیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ موڑنے سے تو لوہا بھی مڑ جاتا ہے۔ تو اس گورنمنٹ نے بہت ایک قسم کی میں کہوں گا یہاں پہ چبل ماری ہے کہ کیا کہ جناب طالبان کو جناب ہم کبھی فاٹا کو الگ نہیں کریں گے، مطلب الگ ایک صوبائی لیول نہ اسے دیں گے، مطلب اس کا جو انیکس کیا گیا ہے اس کو کے پی کے ساتھ تو وہ انیکسیشن ختم نہیں کی جائے گی۔ مطلب کیا ضرورت تھی بیان اس وقت دینے کی یہ؟ ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ریاست کبھی بھی اپنے معاملات کے اوپر سم ٹائم یہ ہے کہ تھوڑا تحمل کا مظاہرہ ضرور کرتی ہے کہ لیکن اپنے مفادات کو قربان کبھی بھی ریاست نہیں کیا کرتی۔ تو کیا ضرورت تھی آپ کو یہ بیان دینے کی جس کے اوپر طالبان نے بہت سخت موقف یعنی پیش کیا ہے اپنا، اور ایک قسم کی دھمکی دی ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو۔ تو یہاں پہ بات میں کرتا چلوں کہ خلاصہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک گلی محلے کی سیاست اور ایک ریاستی سیاست میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ گلی محلے کی سیاست، پنجاب کو سنبھالنا ایک اور بات ہے، اور اس ملک کا نظام جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو رول، پاکستان از اے اسٹیٹ وچ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو رول۔ تو مطلب اس کے اوپر حکومت کرنا کوئی ظاہر ہے کہ پاکستان کے اپنے مفادات ہیں، جو کہ مفادات جڑے ہوئے ہیں ہمارے کچھ دوست ممالک کے ساتھ جو ریجنل پلیئرز ہیں، لیکن بظاہر پاکستان کی مجبوری بنا ہوا ہے کہ جو کہ 70 سال سے پھنسایا گیا ہے اسے امریکن بلاک میں، اور جو عوام ہے وہ بہت ڈیفرنٹ وے کے ساتھ سوچتی ہے۔ تو بہت مشکل ہے ان حالات کے ساتھ آپ کو عالمی سیاست کے اندر بھی اپنا رول پلے کرنا ہے اور ملکی سیاست کے اندر بھی رول پلے کرنا ہے، کہ جہاں پہ بہت سارے ایتھنک گروپس کا رول آیا ہے، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فقے کی بنیاد کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو ایسے ملک کو گورن کرنا واقعی ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ تو گلی محلے کی سیاست میں، پنجاب کی سیاست میں، پنجاب اسٹیٹ کو وہاں پہ مطلب کوئی زیادہ بینیفٹ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس سے یہ چیز تو ظاہر ہوتی ہے کہ کس قدر یہ امپورٹڈ گورنمنٹ، بلکہ 14 جو وہ رتن ہے مطلب مافیا ہے، وہ کیسے اس ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے، اور اس طریقے سے یہ نظام کو کیونکہ ہر پارٹی یہی چاہتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مفادات اپنی پارٹی کے لیے حاصل کر سکے۔ تو پیپلز پارٹی اپنے مفادات کے لیے آئی جیل ہو چکی ہے، اور اس طریقے سے نواز لیگ ہے جو کہ وہ مسلسل جوتے کھا رہی ہے، اور کیونکہ ان کے اندر اپنے اندر بھی چاہت تھی نا کہ یہ کرسی ہمیں مل گئی، تو اب آپ اس کرسی کو انجوائے کریں۔ پیچھے سے دھکا دیا جناب زرداری نے، زرداری مال کھا رہا ہے، ملائی کھا رہا ہے، اور گالیاں پڑ رہی ہیں نون لیگ کو، اور نون لیگ کسی حد تک بلکہ 90% نون لیگ اس کی حقدار بھی ہے۔ اس کے بعد میں آخر پہ بات کروں گا آپ لوگوں سے کہ میں حیران ہو گیا ہوں یار یہ چیز دیکھ کے کہ پاکستان کے عوام کا کتنی برداشت ہے۔ وہ گالیاں دیتی ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہی ہوتی ہے لائنوں میں لگ کے، کہاں پہ یہ جو آپ کے پیٹرول پمپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لائنیں بنا دیا نا کہ بھئی جلدی اٹھو بھائی، جانا ہے آپ لوگوں نے، جا کے وہاں پہ لائن میں لگنا ہے، پیٹرول تو لینا ہی لینا ہے۔ تو تقریباً گورنمنٹ جو کچھ بھی کہے، مفتاح اسماعیل کچھ بھی پروپیگنڈا کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 10% آپ کی پیٹرولیم مصنوعات کی جو کھپت ہے وہ کم ہوئی گئی ہے ملک کے اندر، لیکن پھر بھی عوام کے اوپر میں کہتا ہوں کہ سلوٹ ہے اس عوام کو، کہ کتنی برداشت ہے اس عوام کی، کہ جو گورنمنٹ سوچ رہی ہے شاید صحیح سوچ رہی ہے، کہ اس کی برداشت ہے گورنمنٹ کی، اس کی عوام کی، جب یہ یہاں پہ کچھ نہیں کر پا رہی تو وہ ظاہر ہے کہ مزید غربت مٹاؤ نہیں غریب مٹاؤ جو پروگرام ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور آنے والے دنوں میں یہ ابھی فائنل کچھ بھی نہیں ہے، آنے والے دنوں میں یہ مزید یعنی آپ لوگوں کے اوپر ٹیکس کی مد میں بہت زیادہ اور بوجھ ڈالا جائے گا، اور یہ آپ لوگوں کو بالکل ہلاک کیا جائے گا اس طریقے سے ڈال کے۔ اب صبح مریں گے، شام مریں گے، سوتے ہوئے مریں گے، اور جاگتے ہوئے بھی مریں گے اس مہنگائی کے ہاتھوں۔ تو میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ پاکستان کی عوام کو، جس کی اتنی برداشت ہے، جس کے اندر اتنی برداشت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پیٹرول پمپ بھائی کم ہے، ہمیں لائن میں لگ کے انتظار کرنا پڑتا ہے، پلیز ہمارے لیے مزید پیٹرول پمپس کھول دیں، چاہے پیٹرول آپ اسے مزید مہنگا کر لیں۔ تو افسوس کہ ایسی قوم کے اوپر کہ جو اپنے حق کے لیے نہیں کھڑی ہو سکتی، جو نہیں سیکھتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس عوام کو میں بوٹے کا بھی پیغام دیتا چلوں کہ اس نے کہا ہے کہ پھر کہتے رہے بوٹا گانا کر رہا ہے۔ افسوس اس عوام کے لیے، اس پاکستان کے لیے کہ جس کی عوام حق کی خاطر بھی چپ رہتی ہے۔
حق کی خاطر بولتی نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی سب عوام کے لیے بھی دعا کریں اور اس ملک کے لیے دعا کریں. اللہ حافظ.